اب آپ کے سامنے جو حضرت تشریف لانے والے ہیں، اس کانفرنس کے روح رواں اور مسلسل رابطے میں رہے ہیں، میری مراد مناظر اسلام حضرت مولانا محمد نواز صاحب چیمہ حافظہ اللہ تعالی ہے، اور حضرت کا موضوع دفاع صحابہ ہے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کا دفاع فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ٹائم ہی نہیں آگا تو آٹے سامنے ساری اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تشریف رکھو، میں تھوڑے جے وقت اندر صحابہ کرام تے جڑے اعتراض ہوندے نے انہاں دے جواب عرض کرنے نے، تے تسی جدو جاندے ہو نا پھس کتے پھر تانوں یاد ہوندا کہ جواب سن لیندے۔ اس واسطے صحابہ کرام نال محبت کرنے والے احباب بیٹھو، جواب ذرا سماعت فرما کے جانا۔ اللہ پاک فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ صحابہ کرام دا اللہ پاک نے پوری طرح امتحان لیا، انہاں دے دلاں دے اندر اللہ پاک نے دیکھیا خلوص تے تقوی دیکھیا، انہاں دے واسطے اللہ پاک نے بہت بڑا اجر اور بخشت تیار کیتا ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی۔ ایکو بند کرو، ایکو نہ کھولو، میرے کسی صحابینوں کوئی مندہ نہ بولے۔ معزز سمعین حضرات، ایکو بند کرو، ایکو بند کر کے آواز بریک کر کے آواز کھول لو۔ جس طرح میرے فاضل بھائی حضرت مولانا قاری محمد افضل عزیزی صاحب جو صحابہ کرام دی اس قدر وکالت فرما رہے نے کہ سامعین اور دوست احباب متاثر ہو کے انہوں نے انہوں دا لقب بھی رکھیا وکیل صحابہ۔ اللہ تعالیٰ محترم قاری محمد عزیزی افضل عزیزی صاحب نو صحت والی لمبی زندگی دے، اللہ انہوں دی حفاظتاں فرمائے۔ انہوں دا کام ماشاءاللہ تانوں نظر آ رہے ہیں، سالانہ یہ کانفرنس عظمت صحابہ و اہل بیت، پھر سال دے دوران دو بڑیاں کانفرنساں، جامع مسجد اسامہ بن زید اہل حدیث پیر کالونی، او دے اندر ایک سالانہ کانفرنس ختم نبوت تے، ایک سالانہ کانفرنس اللہ ہی مشکل کشا دے عنوان تے، پھر ہر اتوار مغرب دی نماز تو بعد مختلف علماء کرام دے دروس، پھر مسجد دے اندر شعبہ حفظ القرآن، پھر مدرسے دے قریب ہی ابو القاسم نام تے بہت بڑا سکول جڑا میٹرک تک کے، پھر اس طرح بچیاں واسطے اکیڈمی جڑے بچے حفظ کر رہے ہیں انہوں نال سکول دی تعلیم لازم۔ اتنا ماشاءاللہ انتھک مجاہد، انہاں واسطے خصوصی دعا کرو سارے دل دیاں گہرائیاں چو۔ اللہ تعالیٰ محترم قاری صاحب نو شوگر اور دیگر امراض تو مکمل شفا عطا فرمائے، اللہ انہاں دی حفاظتاں فرمائے۔
پیاریو اس طرح دے مخلص انسان دی جدوں بھی کسی کانفرنس واسطے درس واسطے تو کال جائے نہ بھی کسی تک کال پہنچے خبر ویسے ہی مل جائے اشتہار دے ذریعے اس طرح دے آدمی دا بھرپور ساتھ دیو تاکہ اللہ دے دین دا پرچار اور ہوئے۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا تسی سماعت فرمایا ہے دفاع صحابہ، میں ذرا بترتیب عرض کروں گا۔ سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں دے حوالے دے نال انٹرنیٹ تے ایک جھوٹے بندے دی تقریر بڑی چل رہی ہے جدی اندر وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن چو 4 نہیں بلکہ ایک بیٹی سیدہ فاطمہ، جناب زینب، جناب رقیہ، جناب ام کلثوم، یہ 3 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے سابقہ خامد چنے۔ دلیل کی ذرا توجہ نہ سماعت فرمانا، میں جڑیاں چند باتاں عرض کر لگا تو انہیں انشاءاللہ کم مان گیا وہی اعتراض جڑے عام طور تے توڑنا کیتے جاندے نے۔ دیکھو جی سیدہ خدیجہ دی شادی جدو نبی پاک علیہ السلام نال ہوئی، اماں جی دی عمر سی 40 سال اور نبی پاک دی عمر 25 سال، ہن طبی لحاظ نال 40 تو 45 سال دی عورت بانج ہو جاندی ہے۔ دیکھو جی 5 سال دی مدت دی اندر 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے کس طرح پیدا ہوئے؟ پیاریو سمجھو، اے انہیں بنیاد بنائی۔ کم عقل لوگ بڑی جلدیوں دی بات تسلیم کر گئے کہ 5 سالاں دی اندر 4 بیٹیاں 6 بیٹیاں دا پیدا ہونا عقل دے خلاف ہے۔ جھوٹی روایت نو بنیاد بنا کے دھا لگا گیا۔ تسی بھی اپنے اندر ایک چیز پیدا کرو، اگر کوئی جھوٹی بات دا رد کرے وہ دا مذاق نہ اڑاؤ، صحیح بات پیش کرے قبول کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ دی نبی پاک دے نال شادی 40 سال دے وچ 40 سال دی عمر میں شادی دا ہونا کسے بھی صحیح سند تو ثابت نہیں، نہ یہ حدیث ہے نہ قول صحابہ، بلکہ محمد بن عمر واقدی جڑے صاحب رجال تو واقع انہوں معلوم ہے بہت بڑا کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے۔ محدثین نے انہوں متروک کہہ دیا، جھوٹا دی وجہ تو انہوں چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں روایتاں تو دلیل نہیں اخذ کر دے، صحیح بات کی ہے۔ مستدرک حاکم پڑھو، محمد بن اسحاق سکھا تابعی دا قول ہے، اماں جی دی جو نبی پاک نہ شادی ہوئی حضرت خدیجہ دی عمر 28 سال۔ تسی اس اعتراض تو بچ نہیں سکتے جب تک تسی جھوٹی روایت نو چھوڑو گے نہیں۔ 40 سال والی جھوٹی روایت دا رد کرو۔ حضرت خدیجہ دی عمر جو نبی پاک نہ شادی ہوئی کتنی؟ 28 سال۔ حوالہ کی مستدرک حاکم وہ دے اندر موجود۔ ہن 28 تے 17 45 17 سالہ دے اندر 4 بیٹیاں 2 بیٹیاں دا پیدا ہونا عقل دے خلاف کسی طریقے بھی نہیں آ سکتا۔ اعتراض ختم ہو گیا، اگے بات ہن چلاواں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور جناب عمر بن خطاب تے اعتراض کیتا جاندا ہے دیکھو جی ان تے بڑے محب بڑے پھردے نے جدوں میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے حضرت غسل دا ویلا آیا حضرت کفن دا ویلا آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دے اندر ابو بکر تے عمر شامل نہیں ہوئے حضرت ابو بکر بھی شامل نہیں ہوئے حضرت عمر غسل تے کفن دے اندر شامل نہیں ہوئے دیکھو جی اے محب کیسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غسل دا ویلا آیا کفن دا ویلا آیا انہاں نو پے گئی دنیا داری دی خلافت لہن واسطے چلے گئے اعتراض عام طور تے کیتا جاندا ہے حضرات دا جواب بڑے دلائل دینا سماعت فرمایا جے ادھر میرے پیغمبر دی وفات ہو گئی ادھر انصار نے بنو ثقیفہ بن ساعدہ ایک مقام تھے جمع ہو جاندے نے انہاں نے پروگرام بنایا حضرت سعد بن عبیدہ نو امیر بنا دیتا جائے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو کسی بندے نے آ کے خبر دیتی ہے حضرت ابو بکر حضرت عمر اس طرح دیوار دے اندر نے باروں دیوار تو کسی بات دیتی ہے حضرت جی ادھر انصار دی مجلس جمع ہو گئی ہے سعد بن عبیدہ نو امیر بنا لگے نے حضرت ابو بکر کا دے واسطے گئے نے کیا تو خلافت لین گئے نے نہیں کا دے واسطے گئے نے اتھے اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی حدیث دا پرچار کرن گئے نے حضرت دی حدیث تے عمل کروان گئے نے حضرت ابو بکر تے عمر اس مجلس تے اندر پہنچے نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی پہنچے نے اور بھی کئی صحابہ مہاجر ہوتے پہنچے نے اس ویلے جا کے نادیاں پہلے گلنا سنیاں نے اے بات دے اندر حضرت عمر کھڑل نہ کھڑے ہون لگے نے حضرت عمر نو میرے ابو بکر فرماندے نے عمر بیٹھ جا حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے خلافت دے اصول پہلے بیان فرمائے پھر بات دے اندر حضرت ابو بکر فرماندے نے حضرت ابو بکر نے حدیث پڑھی ہے میرے پیغمبر فرماندے نے یکون اثنا عشر امیرا کلہم من قریش میرے پیغمبر فرماندے نے 12 عمرہ ہون گے 12 خلیفے ہون گے 12 امیر ہون گے اور سارے دے سارے قریش دے وچوں ہون گے او دے تو بعد ملوکیت دا دور آ جائے گا حضرات الحدیث تے غور کرنا پھر حضرت سانو ابو بکر نے مخاطب فرمایا مسند احمد دے اندر آپ فرماندے نے یا سعد ان رسول اللہ و انت قائد ایسا تو جاننا ہے کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے فرمایا سی تو تھے انہاں دے کول موجود بیٹھا سے میرے پیغمبر فرمایا سی قریشون ولا تو حاضل امر جڑی امارت دے لائق نے جڑی امارت دے لائق ہے امارت دے لائق کون نے قریش نے فرمایا جن خلیفے بنن گے اے سارے دے سارے کون ہون گے قریش ہون گے فقال له سعد صدقت نحن الوزراء وانتم الامراء اے گلا بات دیاں ہویاں نے اس تو پہلا تے حضرت سعد نے کہہ دیتا سی چلو اس طرح کرو سی بخاری دے لفظ نے ایک امیر انصار چو ہوئے گا تے دوسرا امیر جڑا ایک مہاجرہ چو ہوئے گا حضرت ابو بکر فرماندے نے ساتھ نا تو نبی پاک دے کل بیٹھا سے جدو نبی پاک نے فرمایا سی خلیفے سارے قریش چو ہون گے اس واسطے حدیث تے عمل کیتا جائے گا تیری رائے تے عمل نہیں کیتا جائے گا حضرت سعد نے اپنے لفظانو واپس لے کے کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے امیر تسی ہو اسی توڑے وزیران جدو انی گل کہی ہے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اس ویلے اینی کیا کہ منو خلیفہ من لبو اگر خلافت دے لالچ نو جاندے کہندے میرے آتے بیعت کرو خلافت دے اصول بیان کیتے پیغمبر دیاں حدیثاں بیان کی دیاں پھر ابو بکر فرمان
کہندے نے ابو بیدہ بن جراح جے اے عمر بن خطاب جے انہاں دوواں چوں کسے دے ہاتھے بیعت کر کے امیر بنا لو۔ حضرت عمر کہندے نے نا نا، حضرت عمر کہندے نے واللہ اللہ دی قسم میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا میں ایسا لوگاں دا امیر بنا جنہاں وچ ابو بکر ہووے۔ ابو بکر میرا امیر بنے گا، میں وہ دا امیر نہیں بنا گا۔ حضرت ابو بیدہ بن جراح نے بھی مشورہ دے دیتا ہے۔ حضرت عمر کے اندر ابو بکر ہاتھ اڑے کرو نا، انہاں ہاتھ اگے بڑھایا۔ حضرت عمر نے بیعت کیتی ہے، پھر سارے مہاجر انصار نے بیعت کر لئیے، متفقن علیہ امیر بنے تے ابو بکر صدیق بنے نے۔ اور جڑی بات میں تھے عرض کرنا چاہنا ذرا توجہ فرماندے جایا جے۔ ہن بات ہو رہی سی غسل تے کفن دی، اج جڑے صحابہ کرام دے دشمن نے اور میرے پیارے اسی صحابہ کرام دا دفاع کیوں کر رہے ہیں؟ اگر صحابہ بدنام ہو گئے دین اسلام بدنام ہو جائے گا، اگر صحابہ متون ہو گئے دین ساڈے تو جاندا رہے گا۔ اگر اسی صحابہ دا دفاع نہ کیتا، انہاں دے اعتراضاں دے جواب نہ دیتے، صحابہ دی عظمت دے پھریرے نہ لہرایا، کیونکہ صحابہ دین دے عینی گواہ نے۔ انہاں دے سامنے قرآن اتریا، قرآن تے میرے پیغمبر نے عمل کر کے طریقہ عمل دا سکھا دیتا، یہ سارے عینی گواہ نے۔ اگر صحابہ بدنام ہو گئے نویاں آنے والیاں نسلاں کہن گیاں اینا لوکاں دی گل منیے، اینا لوکاں دے کول روایتاں دیندیاں لئیے جڑے کہ آپ غاصب نے، آپ ظالم نے، آپ حق چھینن والے نے، آپ خلافت ہون والے نے۔ حضرات اگر بدنامیاں ہوندیاں رہیاں ساڈے تو دین چلا جائے گا۔ دین دے دشمناں دا ہو پروگرام ہے، پہلے صحابہ نو بدنام کرو، دین خود بخود بدنام ہو جائے گا۔ عزم کر لو، ارادہ کر لو، جتھے بھی عظمت صحابہ دی بات آئے اوتھے ڈٹ جانے، اوتھے پہنچنے۔ ہر موقع تے صحابہ کرام دی اہل بیت دی عظمت دے چنڈے نو سر نگو ہون دینا۔ عہد کرو عہد۔ حضرت قاری افضل عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں پھریرا لہرایا، قاری صاحب دی آواز سال بعد یا سال دے دوران جدوں جائے اے عہد کرو انشاءاللہ سی قاری صاحب دے قدم نہ قدم ملا کے چلاں گے۔ تے جے کسے ویلے کو پریشانی اب اللہ کرے نہ آوے، لیکن دنیا جے پریشانی کدے آجے کو پرچے ہو جن کدے جانا پوے نال ٹرو گے اللہ توڑا پڑا فرمائے۔ لون پہلی بات میں از کی تھی جڑی گل کر رہے آسان، جیڑا بندہ اعتراض کرے ویکھو جی ابو بکر تے عمر ادھر خلافت لین گئے نے، ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ایتھے کفن دفن، ایتھے کفن دی گل ہے، غسل دی گل ہے، ایتھے شامل نہیں ہوئے۔ انہاں نو کہو کہ غسل کران واسطے اوتھے موجود نے، کئی صحابہ موجود نے، غسل دا انتظام پیا ہوندا، کفن دا انتظام پیا ہوندا ہے۔ ایتھے کئی صحابہ فارغ سان، ادھر بڑا ضروری کام سی۔ اگر ابو بکر تے عمر بھی ایسے تے آنے لگ جاندے یعنی غسل اندر مصروف ہو جاندے، ادھر سے ادھر جڑے انصار صحابہ نے ایک امیر انصار چو بن جاندا، ایک مہاجرہ چو بن جاندا، لڑائی شروع ہو جاندی۔ اجے پیغمبر دی میت اوتھے پئی سی، اجے پیغمبر دفنائے نہیں گئے، مسلماناں دے اندر لڑائی پہ جانی سی، بہت بڑا فتنہ کھڑا ہونا سی۔ اس واسطے اعتراض تہاڈا فضول ہے، اے تہاڈا اعتراض بیکار ہے، بلکہ ساڈی بات مناسب تے مناسب تے معقول ہے۔ ابو بکر نے جو کیتا ٹھیک کیتا ہے، عمر نے جو کیتا ٹھیک کیتا ہے، ادھر غسل دا انتظام بھی ہو گیا ہے، کفن دا انتظام بھی ہو گیا ہے، اور ابو بکر تے عمر نے ادھر امت نو جا کے کٹھیاں بھی کر دیتا ہے۔ کیا امت نو کٹھیاں کرنا کوئی چھوٹا جا کام ہے؟ یہ ہوئی تے سب تو بڑا کم سی، میرے نبی ایسے کم واسطے تے آئے۔ تو اڈا خیال سی یہ بھی ہوتا تے مصروف ہو جاندے، امت لڑکے مر جاندی شروع چی۔ یہ دان ہونا چاہندے سو یہ اعتراض کر کر کے اللہ نے تو اڈا دا پھبڑ نہیں دیتا اس موقع دے۔ دوسرا اعتراض ہو رہا آیا، ہن میں اعتراض ہی دستا جانا تے جواب دیندہ جانا۔ دوسرا اعتراض آیا
دیکھو جی حضرت میں سونے پیغمبر دی وفات ہو جاندی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر دے کول آئیاں نے، لیکن جھوٹ بولن والیاں نے تے بڑے بڑے جھوٹ بولے نے. انہوں نے کہہ دیتا عمر بھی کرسی تے بیٹھے نے، ابو بکر بھی کرسی تے بیٹھے نے، بی بی فاطمہ آئی ہے، بی بی فضا جڑی ہے نادی کنیز آئے یہ کول ودیاں ہو کے آئیاں نے. حضرت فاطمہ نو انہوں نے تپے کھڑیاں کر دیتا ہے اور انہاں پریشان کیتا ہے. جدوں بی بی فاطمہ کر گئیاں تے بی بی فضا نے پہچانے ہی نہیں. جھوٹ مارن والے ہو تواڈے تے جھوٹ بھی پناہ منگدا ہوئے گا کہ میں بھی بڑا ہی جھوٹ سا، پر تسی تے میرے بھی پیو نکلے ہو. اتنے بڑے جھوٹ، اتنے بڑے جھوٹ، اور جھوٹ سنا کے میں مصائب بیان کر رہا دنیا روے. شاباش، اور پنو نا، اور پنو نا، مرحبا، اور پنو. جھوٹ بول بول کے جی بی بی فاطمہ واپس آئیاں. بی بی فضا پہچان نہ سکی. جدو گئیاں سن وال سیاہ سن، واپس آئیاں وال سارے سفید ہو گئے. ابو بکر نے نہیں سختی کی تھی، عمر نے نہیں سختی کی تھی، وال سفید ہو گئے. جھوٹے کسے پرلے درجے دے. جو ہمت ہے تے لے آؤ الفاظ بخاؤ کہ تو صحیح سند دینا. اللہ اکبر. ہاں مطالبہ کیتا ہے سیدہ نے. صحیح بخاری وے چاندہ ہے، اور بھی کتاباں دے وے چاندہ ہے. مسند احمد دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اے میرے حضرت ابو بکر دے کل گئیاں نے. ابو بکر جی جڑا میرے پیغمبر نو، جڑا میرے ابو دا مال ہے، جڑا مال فیوے، اس طرح کرو این یقسم لہا میراثہا، اس طرح کرو مما ترک رسول اللہ مما آفا اللہ علیہ. فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ. فغضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ فحجرت ابا بکر. حضرات توجہ کر دے جایا جے. حضرت سیدہ فاطمہ نے آکے گیندیاں نے میرے ابو نو جڑا مالے فہ ملے آئے. اور مالے فہ کیڑا ہے؟ سب تو پہلے قرآن پاک، ہاں قرآن پاک جو میں دسنا وا. اور سب تو پہلے سیدہ فاطمہ دا مطالبہ سن لو. ابو بکر جی جڑا میرے ابو دا ترکا ہے، ابو میرے نو مالے فہ جڑا ملے آسی وہ جڑا ترکا چھوڑ گئے نے. خیبر دی کو زمین ہے اور بنو نذیر دی زمین ہے، مدینے دے باغات نے. اے زمینہ جڑیاں نے جنہ میرا حصہ بندہ وراثت جو میں نے دے دیتا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ نے میرے پیغمبر دی حدیث پڑھ دیتی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا ہے اسی جو اللہ دے نبی ہاں، اسی جو چھوڑ جائیے ساڈا چھوڑیا مال صدقہ ہوندا ہے، ساڈا چھوڑیا مال وراثت نہیں ہوندی. ساڈی وراثت علم ہے، جڑا علم پڑھے گا ساڈا وارث ہے. اس واسطے جڑا دنیا دا مال چڑھنے صدقہ ہے تے اس صدقہ ہے. حضرت ابو بکر نے انہی جس ویلے بات کہی ہے فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ. حضرت فاطمہ غصے وچ آ گئیاں نے، ناراض ہو کے لوٹیاں نے. ہن گلاں تساں دھیان نال سننیاں نے، گل دلیل نال ہوندی ہے، دلیل نال. اگر تو کہے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، جنہیں اینو دکھ دیتا مینوں دکھ دیتا ہے. حضرت فاطمہ نو جنہیں نجیب دکھ دیتا ہے انہیں نبی پاک نو دکھ دیتا ہے. اگر حضرت سیدہ فاطمہ کسی گل تو خطا ان دکھ وچ آئیاں نے، اس دکھ دی پکڑ نہیں ہوے گی. اگر یہ بات کرنا ہے، حضرت علی نے جدوں فیصلہ کیتا میں ابو جہل دی بیٹی دے نال نکاح کرنا ہے، حضرت فاطمہ دا دل کنا دکھیا. کی فتوی لائیں گا حضرت علی دے؟ فاطمہ تو بزا تو منی. ہن حضرت فاطمہ دا دل دکھیا. حضرت علی دے دوجی شادی دے پروگرام تے نبی پاک نے ممبر تے چڑھ کے کیا سی، علی جے تو شادی کرنی ہے نا میری بیٹی طلاق دے دے. میں نہیں چاہتا کہ نکاح اندر اللہ دے دشمن دی تے اللہ دے نبی دی بیٹی جمع ہوئے. حضرت فاطمہ دا دل دکھیا سی کہ نہیں، غصے چاہیاں کہ نا. فتوی لائیں گا حضرت علی تے؟
انہاں بھی غصے چ لیا تے جناب ابو بکر تے جڑی گل کئی گل اصول دی کئی اپنی رائے پیش نہیں کی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ دے ابو دی بات پیش کر دیتی ہے کہ فاطمہ تیرے ابو جان نے گل کہی ہے اسی جو چھڑنے یا صدقہ گھندا ہے آلے بیت تے صدقہ نہیں لگدا. ہن بات را توجہ کر دے رہا ہے قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. تواڈے تو مالے انفال مالے فین دے بارے پوچھدے نے انہاں نوں کہو اے اللہ تے دے رسول واسطے وے جتھے جان لان میرے پیغمبر انہاں زمیناں تو جنی آمدن آندی سی او دا حصہ لے کے او دے 4 سال دا راشن اپنے کردہ پورا کر کے دے باقی اللہ دے رستے اندر خرچ کر دے سان. حضرات توجہ فرماندے رہا جے حضرت ابو بکر نے جس ویلے جواب دیتا اور جواب وے لفظ سنیا جے قال ابو بکر لست تارکن شیئا کان رسول اللہ یعمل بہی الا عملت بہی فانی اخشا ان ترکت شیئا من امرہی ان ازیغ. حضرت ابو بکر فرماندے نے سن لو میرے پیغمبر نے جو عمل کیتا ہے اگر میں او دے تو تھوڑا جا سینٹتے جاواں گا میں سیدھی راہ تو ٹیڑا ہو جاواں گا جی میں میرے پیغمبر اس مال نو تقسیم کر دے میں بھی کراں گا. اس زمیناں دا جدو آمدن آئے گی سال دا خرچہ نبی پاک دے آلے بیت بیویاں دا اے دے چو کھڑ کے تے باقی خرچڑا اللہ دے رستے دے اندر خرچ کراں گا. میں سونے پیغمبر دی سنت تو ایک لمحہ بر بھی پیچھے نہیں ہٹاں گا ایک بلشت بھی پیچھے نہیں ہٹاں گا. ہن بات تے غور کرے آجے حضرت سیدہ فاطمہ واقعی ناراض ہویاں نے لیکن انہاں دی ناراضگی حق تے نہیں سی بلکہ تھے انہاں نو خطا ہوئی ہے. حضرات توجہ کرے آجے خطا ہوئی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ دی چونکہ ابو بکر نے نبی پاک دی حدیث پیش کر دیتی ہے حضرت فاطمہ ناراض رہیاں نے. حضرت فاطمہ دی ناراضگی ختم ناراضگی ہے اس واسطے ابو بکر نو پکڑنی ہوئے گی بلکہ ابو بکر نو اتنا اجر ملے گا فیصلہ حق دے ہویا ہے. ہن اگلی بات کر دے جایا جے ہن اگلی بات سن دے جایا جے اگر ابو بکر نو اپنا لالچ ہوندا کیا او مال دے وچوں ابو بکر نے کوئی کھاندا ہے تے جے حصے ونڈ دے جے بیٹی دا حصہ سی تے نبی دیاں بیویاں دا بھی تے حصہ ہے سی نا تے ابو بکر دی بیٹی عائشہ میرے نبی دی بیوی عمر دی بیٹی حفصہ میرے نبی دی بیوی پھر بیویاں دا حصہ نکلنا سی تے بیویاں کول آونا سی جدو بیویاں کول آ جاندا انہاں دوہاں دی اولاد کوئی نہیں سی او ڈائریکٹ ابو بکر تے عمر دے کول آنا سی انہاں تے حصے ونڈن دا بڑا فائدہ ہونا سی پر انہاں دنیا دے مال نو نہیں ویکھیا انہاں ویکھیا تے آمنہ دے لال دے فیصلے نو ویکھیا. تو اے فیصلے دا غلط رنگ دے رہے ہیں لوکاں دے سامنے اہل حدیث دی موجودگی اندر تو غلط بیانی نہیں کر سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا. ہن دوسرا اعتراض ہو رہا حضراتوں نے کوئی اعتراض آ گیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اعتراض آ گیا ہے دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جدوں آخری بیماری دے اندر نے جدے اندر میرے پیغمبر دی وفات ہوئی ہے حضرت عمر بن خطاب بھی اور بھی لوکی میرے پیغمبر دے کار اندر نے دے سونے پیغمبر فرماندے نے حلومہ میرے کل قلم دعات لے آؤ اکتب فرمایا اکتب لکم کتابا لن تزلو بعدہو میں تو انہوں کچھ لکھا دے ماں او دے تو بات تسی گمراہ نہیں ہو گے. حضرت عمر بولے نے عمر کی کہندے نے نبی پاک نو بڑی تکلیف ہے اس ویلے بیماری دا غلبہ ہے اے ساڈے کول کتاب اللہ کافی ہے اس طرح کرو نبی پاک نو مزید سامت نہ دیو لو جی گل
لے وے عمر نے روک دیتا ہے حضرت عمر نو بڑا کوستے نے مدرسہ دے اندر بڑے بڑے جلسیاں دے اندر انہاں نو کوستے نے کہندے نے عمر نے بڑا ظلم کیتا کلمہ تو ہاتھ لے انہاں دیتی اگر کلمہ تو ہاتھ لے آندے تے ہم نبی پاک نے علی دی خلاف لکھانی سی لیاؤ پوری دنیا دیاں کتاباں چو صحیح سمجھنا ایک روایت پیش کرو جدے وچ ایسی کہ نبی پاک نے حضرت علی دی خلاف لکھانی سی جھوٹ بول دے ہو غلط بیانی کر دے ہو حضرات اور بات نہ توجہ فرمایا جے عمر تے اعتراض کر دے عمر تے کلے عمر تے نہ کرو آلے بیعت بھی کرو صحیح بخاری کتاب الاعتصام حدیث دا نمبر 7368 ہے حدیث تے پڑھ پوری حدیث پڑھیا کر ادھی نہ پڑھیا کر ایتھے لفظ نہ سنیا جے واختلف اہل البیت واختصموا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم ومنهم من یقول ما قال عمر 2 سال دی بات ہے تقریباً بدو ملی دے قریب جلسہ سی گاؤں 2 یا 3 ہوئے نے میں نے ایک دوست کہنے لگا یار اتھے ایک بندہ ہے بڑا پڑھیا لکھیا بڑی لائبریری دے سانو کھلون نہیں دیندہ کہ عمر نے بڑا ظلم کیتا 2-3 مسئلے سن عمر نے بڑا ظلم کیتا لخان نہیں دیتا اگر لخان دیندہ تے علی دی خلافت سی تو میں کہا کوئی گل نہیں گل کر لینے میں بیان کر لیندے بیان کر کے فارغ ہوئے میں مولانا محمد امین حیدری صاحب بڑے شیعہ تو اہل حدیث ہوئے نے وہ بھی میں بدو ملی دے دوست نے ساڑھے چوری بشیر احمد بشر صاحب ملک عبدالغفار صاحب میں نے کہا ویکھو تہاڈی ذمہ داری تے میں گھر بلاندہ اپنے میں چلا جا کوئی رستے نہیں انہاں کہا کوئی میرے نالوں بھی چلے گئے ماشاءاللہ دونوں افراد جیوندے جاگ دے نے پوچھا جے ڈاکے بدو ملی چو اسی اس بندے دے گھر وچ چلے گئے بندہ کیڑا شین یہ عین ہے او دے گھر چلے گئے لائبریری واقعی ہو دی ہے سی کتاباں بڑا چمکدا سی ساہ نہیں سی لین دیندا لوگاں اللہ دی قسم جا کے چیک کرو دے رشتہ دار جڑے پانجے لگ دے انہوں پوچھو اللہ دی توفیق نہ جس ویلے موقد نے 2-4 حوالے او دی لائبریری چو کتاباں کڑ کے پیش کیتے چاگ چھوڑ کے سی منہ چو پھر وہ منڈا جڑا دا پانجا لگدا سی بڑا جذباتی ہو گیا انہیں کہا ماما تھا مامین اگلا لفظ میں نہیں کرنا ڈاؤ نے کیا سی انہیں بڑا سخت لفظ بولیا سی انہیں کہا انہیں بھی تھا روشن سیاپا پایا سی کھلونی سے دیندہ جواب دے اور دے کار سی 2-2.5 گھنٹے گفتگو کی تھی یہ چاگے چھڑاتی سی اللہ دی رحمت رہو جدو میں حدیث پڑھی نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے عظمت صحابہ زندہ شان صحابہ زندہ باد عظمت اہل بیت زندہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضرت مولانا نواز جی محسا زندہ باد میں کیا ذرا میرے افسوس تھا میں نے ایک بات ذرا سمجھا دینا اور حضرت عمر تی اعتراض پہ کرنے کے عمر نے کیا کلمہ دو ہاتھ نہ لے آؤ سانو کتاب اللہ کافی ہے میں کیا تیرے گھروں میں بخاری شریف پڑھی ہے اور صحیح بخاری دے وچوں لفظ پڑھنا ایتھے لفظ آئے نے واختلف اہل البیت واختصموا منهم من یقول قربوا یکتب لکم آل بیت نے بھی اختلاف کیتا ہے حضرت عمر اختلاف جڑا کیتا ہے آل بیت نے بھی کیتا ہے آل بیت دے 2 ٹولے بن گئے نے آل بیت چوں ادھے کی کہندے نے کلمہ دو ہاتھ لے آؤ تے ادھے کی کہندے نے آل بیت چوں ادھے کی کہندے نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ ادھیاں نے او کیا جو حضرت عمر بن خطاب نے کیا ہے انہاں بھی کہہ دیتا کلمہ دو ہاتھ نہ لے آؤ سانو کتاب اللہ کافی ہے سانو کتاب اللہ کافی ہے میرے پیغمبر تکلیف اندر نے بیماری اندر نے حضرت نو تکلیف نہ دیتی جائے او اہل بیت کہندے نے کلمہ دو ہاتھ نہ لے آؤ کتاب اللہ کافی ہے عمر بن خطاب کہندے نے کتاب اللہ کافی ہے کلمہ دو ہاتھ لے آندے ہو
ہن جیڑی گل عمر کہی اہل بیت نے وہ کہی عمر نو کوس نے وہی لا فتوی اہل بیت تے تو اہل بیت تے لا تیری مجلس تو اٹھ کے تیرے سر وچ چھتر مارن والے کھڑے ہون گے بدیانتی تو کم لے رہے ہیں ادھی حدیث پڑھنے ادھی چھڑ دے تینوں پتہ ہونا چاہیے اہل حدیث زندہ نے اہل حدیث زندہ نے تینوں بدیانتی کر نہیں دین گے اگر اپنی ماں دا دکھ پیتائی اپنے باپ دا دکھا میں مدرسہ دے اندر جا کے اعتراض کرنے والے ٹائم رکھ بڑا جنوں بنانا نماز جی ماں آئے گا حدیث لیا سامنے لفظ پیش نہ کرا آلے بیت دے اختلاف تے چاک کھڑیا کر کے گولی مار دینا تے جے لفظ ثابت ہو گئے اپنے اپنو گولی مار کے آپ ثابت کر دینا تیرا مذہب جھوٹ ہے مسئلہ کہہ رہے حدیث سچ ہے تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے مسلک حق اہل حدیث نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شان صحابہ عظمت اہل بیت اللہ مناظر اسلام حضرت مولانا نواز جمعہ صاحب ایک اور اعتراض اٹھیا اور چوری پیران تو پھڑی جاندی ہو تسی کوشش تے کرو اہل حدیث ہو اور میرے شیخ قاری افضل عزیزی صاحب نے کندھے نہ کندھا ملا کر ٹر کے دیکھو تو مزہ کیویں آئے گا اور تسی ساڈے نال ٹرو انشاءاللہ چوریاں تو انہاں دے گھراں چوں پھڑا دیاں گے ایک اور چوری پھڑی جان لگی نے عرصے دراز تو سٹیجاں تے عام کیا جاندے ہائے عمر نے فاطمہ دے گھر دے دروازے نو اگ لائی گھر بہ کے گلاں کرنے کہ ساڈے سامنے بہ کے کر تاریخ تبری کہ جدو حضرت ابو بکر دی بیعت ہوئی جناب علی بیعت نہ کی تھی بیعت فاطمہ دا دروازہ لکڑ دا بند کیتا عمر نے کھڑکایا باہر نکلو بیعت کرو بنو ہاشم اندر چلے گئے نہ نکلے عمر نے آگ لا دی تھی سیدہ فاطمہ کے آئیاں دروازے دا پلہ گریا پیڑ تے اور انہاں دے پیڑ دے اندر اس ویلے محسن بچہ سی شہید ہو گیا ویکھو جی عمر نے انہاں ظلم کیتا ایک کراچ بیان کرنا کہ ساڑھے سامنے بیان کر بیٹھے پہلی گالے تاریخ تبری دی روایت جھوٹی ہے شیخ بن عمر راوی اس روایت نو بیان کر رہا جھوٹا دو جی ہن صحیح مسندی میں لگا پیش کر مسند احمد دی روایت تو کیتی ہے شیخ بن عمر دی روایت عمر بن شیخ دی روایت بیان کی ہے تاریخ تبری دی جھوٹی تو میں لگا میں صحیح روایت بیان کر مسند احمد دی تیری روایت کہن دی ہے کہ محسن بیٹے دی ڈیتھ ہوئی سیدہ فاطمہ دے پیٹ اندر نبی پاک دی وفات تو بعد تیری جھوٹی روایت کہن دی ہے سیدہ فاطمہ دے تیسرے بچے دی ڈیتھ ہوئی پیٹ اندر عمر دے دروازہ گران نال نبی پاک دی وفات تو بعد جھوٹی روایت صحیح روایت کی کہن دی ہے اللہ پاک نے جس ویلے سیدہ فاطمہ نو پہلا بیٹا دیتا ہے نبی پاک کے پاپ نو پتا چلے آئے سونے پیغمبر تشریف لے گئے آپ فرما دینے آرون بنی میں نو میرا بیٹا دیکھاؤ حضرت حسن نو لیاندہ جاندہ ہے میرے پیغمبر فرما دینے نام کی رکھے آجے عرض کیتا گیا حرب آپ نے فرمایا نہیں یہ نام حرب نہیں یہ نام ہے حسن دوسرا بیٹا پیدا ہویا حسین آپ پھر تشریف لے گئے آپ پھر تشریف لے گئے آپ فرماندے نے میرا بیٹا میں نو دیکھاؤ حضرت سیدہ فاطمہ نے بیٹا پیش کر دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت زندہ ماما ختم نبوت زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد شان صحابہ
زندہ باد اہل بیت زندہ باد مناظر اسلام حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لیاؤ میرا بیٹا دیکھاؤ حضرت نے حضرت حسین نو دیکھیا فرمایا نام کی رکھیا دے حضرت جی دا نام رکھیا ہے حرب نبی پاک فرماندے نے دا نام حرب نہیں دا نام ہے حسین پھر تیسرا بیٹا پیدا ہویا مسند احمدی میں حسر وید دے وچوں پڑھ رہا میرے پیغمبر گئے نے حضرت فرماندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے لیاؤ میرا بیٹا دیکھاؤ دا نام کی رکھے آجے حضرت جی غرب آپ فرماندے نے غرب نہیں دا نام ہے محسن پتا چلے آکے محسن بیٹا تے میرے نبی دی زندگی اندر پیدا ہو گیا ہے جیڑا بچپن دے اندر فوت ہویا اور جھوٹی روایت کہندی ہے کہ محسن بیٹا حضرت نبی اکرم دی وفات تو بار حضرت فاطمہ دے بطن دے اندر عمر دے دروازہ گران نہ شہید ہویا جھوٹ ثابت ہو گیا ہے حضرات نہ دے کرو انہاں دے پیران دا جھوٹ پھڑیا پیران تو جھوٹ پھڑیا گیا ہے حالانکہ بات صحیح کی ہے اے بچہ حضرت عمر اے بچہ میرے پیغمبر دی زندگی دے اندر پیدا ہویا پھر میرے پیغمبر فرما دینے میں نہ تینہ بیٹیاں دے نام حضرت ہارون دے بیٹیاں دے نامات نام رکھ دیتے نے حضرت ہارون دے بڑے بیٹے دا نام سی شبر چھوٹے دا نام سی شبیر اس تو چھوٹے دا نام سی مشبر جدو انہا تینہ نامانو عربی اندر کنورٹ کیتا گیا شبر بن گیا حسن شبیر بن گیا حسین مشبر بن گیا محسن مسند احمد آپ تو کئی اشتہارات نہیں لکھا ہوتا شبیر کی برات ہے شبیر کی فلاں ہے یہ شبیر عبرانی زبان دے اندر حضرت حسین دا نام ہے عبرانی میں جاؤ گے تو نام ہے شبیر جدوں عربی میں جاؤ گے نام ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضرات بھی چوری پھڑی گئی حالانکہ بیٹا نبی پاک دی زندگی اندر پیدا ہویا ہے اور عقل دیا انیا لوکانوں کہنا کہ ابو بکر دی خلافت دے اندر حضرت عمر گئے نے خلافت منوان واسطے اس واسطے حضرت عمر نے دروازے نو آگ لائی ہے دروازہ توڑیا دروازہ توڑ کے اتے گھیرایا ہے اے بھی تیرا جھوٹ پکڑے آگے آئے حضرات میں شان کر کے ایک دو گھر مقامہ حضرت عثمان بن عفان تے بھی طرح دا گیا ہے دیکھو جی عثمان میدان احد دے وچوں میدان جنگ تو دوڑ گیا سی اللہ پاک فرما دینے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استدلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ سبحان اللہ ادھر کلے عثمان نے دوڑے ادھر کئی صحابہ دوڑے نے جدو میدان احد دے اندر حضرت میدان احد دے اندر پچھوں دی خالد بن ولید جس ویلے درے دے وچوں قافلہ لے لشکر لے کے آیا اچانک مسلمانہ تے حملہ ہویا تے پیران تو مسلمان پیران تو اکھڑ گئے نے میدان چھڑ کے دوڑے نے اور جنگ دی میدان نو چھڑ کے دوڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے ایک غلطی صحابہ تو ہوئی ہے لیکن اللہ نے کہا دیتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ اللہ پاک نے انہاں سارے انہوں معاف کر دیتا جدو اللہ نے معاف کر دیتا تو ماما لگنے ایک گھر دوران دا تینوں کی آگ کے گل دوران دی او فیصلہ بھی موقع ہے او فیصلہ بھی موقع ہمارے باغ فدق آلہ حضرت عمر دا زمانہ آیا تے حضرت عمر نے حضرت علی نو حضرت عباس نو او باغے فدق وغیرہ دے دیتا جدا مطالبہ حضرت علی تے حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر تو کر دے سا حضرت عمر کہندے نو لو میں تو انو دینا ماں لیکن اس طرح عمل کرنا جے جی میں نبی پاک کر دے سا ایک سال بھی چلا نہ سکے عمر واپس لے لو تسی چلاو ساڑھے تو نہیں نظام چلتا انہاں نے تے کہ ٹھاپ دی تینوں تو آجے چکی پھرنے شرم نہیں ہوں دی تینوں انہاں تے کہ ٹھاپ کے صلح کر لیاں تو آجے کہ چکی پھرنے اللہ اکبر
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیواری آئی اور انہاں تے بڑے اعتراض کیتے جاندے نے خاص کر دو تین اعتراضاں نو سامنے رکھیا جے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم دی روایت ہے میرے پیغمبر گئے نے حضرت ابن عباس فرماندے نے میں چھوٹا جا بچیاں نال پہ کھیلنا نبی پاک آئے میں فٹافٹ امیر معاویہ دے گھر دے دروازے دے پیچھے چھپ گیا نبی پاک نے میں پھڑ کے نے تو کن تو کھچیا جا کے ادعو لی معاویہ جا معاویہ بلا کے لیا بچہ سی نا اتھے گیا سنیا نہیں دیتا ویسے دیکھ کے آ گیا وہ بھائی آکو لو وہ کھانا کھا رہا ہے نبی پاک کھڑے رہے امیر معاویہ دروازے کھڑے رہے تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے سنیا کلیا بچے ابن عباس نو پھر اجے بھی ہوا یا کولو تھوڑی دیر بعد پھر سنیا کلیا ہوا یا کولو آپ فرمان لگے اجے بھی وہ کھانا کھا رہے ہیں لا اشبع اللہ بطنا اللہ دے پیٹ نو رجائے ہی نا او دیکھو جی نبی پاک نے معاویہ واسطے بد دعا کر دی تھی بد دعا کر دی تھی اور اس تو پہلے ایک اور گل کر دیا چلو اے گل شروع ہوئی ہے میں کر لاں پھر ایک اور گل سامنے آئی دیکھو جی معاویہ واسطے حضرت سونے پیغمبر نے بد دعا کر دیتی ہے اور تینوں عقل دیا انیا علم دیا انیا تینوں کی پتہ دعا کی ہے تے بد دعا کی ہے جے اے بد دعا تے میرے واسطے کر راج رج کے کر جے بد دعا تھے لہونے میں دسنا بد دعا ہے کہ دعا ہے پہلے نمبر تے ایک حدیث سنو حضرت ام سلمہ تو جڑی روایت ہے ام سلیم تو نبی پاک فرماندے نے میں بھی بشر ہاں کدی میں راضی کدی میں غصے وچ چناما فایما احد دعوت علیہ من امتی بدعوت لیس لها باہل ان تجعلها له طہورا وزکاة وقربة تقربه بها یوم القیامہ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ میں بشر ہاں کدی میں بھی غصے ہونا کدی راضی ہونا اللہ سونیا میری امت دے وچوں کوئی بندہ ہوئے جدے تے میں کو بد دعا کراں اللہ سونیا بندہ بد دعا دا اہل نہ ہوئے میری بد دعا نو دے واسطے دعا بنا دے وی کیویں دعا بنائی او دے گناہاں دی بخشش دا ذریعہ بنا دے او دی پاکیزگی دا ذریعہ بنا دے اور قیامت دے دن اپنے قرب دا ذریعہ بنا دے وی اور امیر معاویہ دے بارے نبی پاک فرماندے نے لا اشبع اللہ بطنا اللہ دے ٹھڈ نو رجائے نا اگر تو بد دعا کے نہ ہے اے بد دعا دل اے بد دعا دے قابل نہیں کیونکہ ابن عباس نے حضرت سونے پیغمبر دا سنیا نہیں جا کے دیتا بچے نے صرف ویکھ کے آگے نے اگر سنیا دیندے امیر معاویہ کھانا چھڑ کے آ جاندے کیونکہ حضرت امیر معاویہ نو پتہ نہیں چلیا اور پتہ چلیا کہ اگر بد دعا ہے امیر معاویہ دا اہل نہیں جڑا بد دعا دا اہل نہیں او دے واسطے بد دعا دعا بن جائے گی حضرت امیر معاویہ واسطے اے بد دعا دعا بن گئی ہے انہاں دے گناہاں دے بخشش دا ذریعہ بن گئی ہے قرب الہی دا ذریعہ بن گئی ہے اگلی گل سنیا جے اور دعا کیویں بن گئی ہے حضرت سب توجہ فرماندے نہ جے سیرت دیاں کتاباں حوالے جننے چاہو دے دیاں گا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگ کی کھانا دو دو ٹائم تین تین ٹائم کھاندے امیر معاویہ کئی مرتبہ پانچ پانچ چھ چھ مرتبہ کھاندے اور کھاندے کیویں آپ اسی مولوی نہیں کھاندے ہن سویرے بھی کھاندا ہے دوپہر کے گئے انہاں تکے نہ گلے آ رکھیا پھر کھاندا ہے پھر اگاں کی جگہ گئے انہاں تکے نہ گلے آ چھ چھ رات ساڈے ہون دے سانو بد دعا ہے یہ تے دعا ہے کر دعا ہور ساڈے واسطے دے بد دعا ہو جائی بد دعا دے آ کر یا اللہ نہ مولوی ککڑ لبن دیسی لبن تے مڑ مڑ لبن کہ دے بد دعا اوہ عقل دے آنے ہاں پر ویسے دعا ہے کہ بد دعا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کھانا کھاندے انہوں پرندیاں دا گوشت ملیا کردا انہوں کئی قسمان دے گوشت ملیا کردے نے اے بد دعا نہیں بلکہ دعا بن گئی ہے اور دوسری کا جڑا سب تو بڑا اعتراض کیتا جاندا ہے دیکھو جی معاویہ دا معنی چیخنے والی چلانے والی کتیا استغفر
مانا کتھوں لیا؟ المنجد. تے منجد دا مصنف بھی تیرا ہی کو لگتا ہے نا. وہ کون ہے؟ مسلمان ہے؟ نہیں، عیسائی ہے. المنجد دا مصنف کون ہے؟ عیسائی. اور ایک جگہ تے نہیں، منجد دے اندر کئی جگہ تے لغوی معنی کر دیا. انہیں اسلام دینا تعصب جڑا ظاہر کیتا اپنا کئی جگہ. معاویہ لفظ کی ہے آوا، یو آوی آویتن. اس باب چو بڑیا اس میں فائل مؤنث. یہ معنی کی ہے؟ یہ معنی ہے دھاڑنا. جی میں شیر نہیں دھاڑ ماردہ، پب ماردہ، گرجنا. ہاں جے لفظ ہوندہ معاویت القلب، پھر معنی ہونا سی چیخنے والی کتیا. لیکن جس ویلے کلہ معاویہ آیا ہے لغت اعتبار نے ادا معنی کی بنے گا. ادا معنی بنے گا دھاڑنے والا، ادا معنی بنے گا شیر کی دھاڑ والا. معنی کر انصاف نالا، انصاف نالا. حضرت امیر معاویہ دے بارے دو خاص اطراز نے وہ کر کے تے میں بات ختم کر لگا ہاں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ایک بھی اطراز کیتا جاندہ ہے. دیکھو جی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسجد نبوی دی تعمیر ہو رہی ہے اس ویلے دوجے لوگ کی ایک پتھر چوکے لے آندے نے. حضرت عمار دو پتھر چوکے پہ لے آندے نے. میرے پیغمبر نے دے جسم تو مٹی صاف کر دیا. فرمایا وَإِذَا عَمَّارَ تَقْتُلُ خُلْفِيَةُ الْبَاغِيَا. عمار افسوس تینوں ایک باغی جماعت قتل کرے گی. يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ عمار انہوں جنت پر بلائے گا. وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ انہوں دوزخ پر بلان گے. حضرت عمار کہندے نے اعوذ باللہ من الفتن. یہ صحیح بخاری دی روایت ہے، روایت بھی صحیح ہے. اور حضرت عمار نو تیر کتھوں لگیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ دی جماعت والوں لگا ہے. کہندے نے ویکھو جی نبی پاک دی حدیث ثابت ہو گئی جڑی عمار نو قتل کرے گی وہ باغی جماعت ہوئے گی. لہذا امیر معاویہ دی جماعت باغی جماعت ہے. حضرات اعتراض کرنا لی کیڑی گل ہے؟ بغاوت کنوں کہندے نے؟ قرآن پاک 26واں پارہ ہے، پہلے نمبر تے لفظ بغاوت تے سنیا جے. بغاوت کی ہے باغی ہونا. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتا ہے، حض کر دیتا ہے. 26واں پارہ ہے، سورت دا نام سورہ حجرات ہے. سورہ حجرات دی اندر اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اگر مومنہ دیاں دو جماعتاں آپس میں لڑ پین، اللہ نے دوہاں جماعتاں نو مومن کیا ہے فرمایا دوہاں دی صلح کراؤ. اگر ایک دوجی تے بغاوت کر دیئے فرمایا او دے خلاف لڑو، انہوں بغاوت تو پیچھے ہٹاؤ. پتا چلیا کہ بغاوت کرن دے نال بندہ ایمان تو باہر نہیں جاندہ. بغاوت کرنا گناہ ضرور ہے لیکن بندہ ایمان تو خارج نہیں ہوندہ. امیر معاویہ حضرت عثمان تے حضرت عمر دے دور دے اندر شام دے گورنر رہے نے. حضرت علی نے حضرت علی دی خلافت آئی ہے. انہاں نو گورنی تو مارت تو تارے آئے. امیر معاویہ حضرت عثمان دا کے سانس پہ منگ دے سن، اس وجہ تو انہاں نو گورنی تو تار دیتا ہے. ان حضرت امیر معاویہ جبرن تے قابض ہو جاندے نے. واقعتاً ادوناں دی غلطی سی، واقعتاً غلطی سی، بغاوت کیتی سی، واقعتاً بغاوت سی. لیکن جڑا
جڑا بندہ گناہ کر کے گناہ تو توبہ کر جاوے وہ گناہ نہیں گنیا جائے گا. اس ویلے واقعہ تنو باغی گھروں پسی. لیکن جس ویلے حضرت امام حسن خلیفہ بنے نے 6 مہینیاں تو بعد انہاں دے حق میں دستبردار ہو جاندے نے. ہن متفق علیہ ساری سلطنت اسلامیہ دے خلیفہ تے امیر بنے تے جناب امیر معاویہ بنے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام دے اصولوں دے اندر اعتراض ختم ہو گیا, اعتراض مک گیا. ہن بغاوت والی گل ختم ہو گئی, اعتراض ختم ہو گیا ہے. حضرات ہن جڑا بندہ امیر معاویہ تے اعتراض کرے گا وہ بہت بڑا بے ایمان ہوئے گا, کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ ساری سلطنت اسلامیہ دے یہ امیر بن گئے نے, خلیفہ بن گئے نے. ہن سب توڑا آخری ایک اعتراض بیان کر کے ختم کر لگا وا. جتوں سب تو زیادہ لوکاں نو تکلیف ہوندی ہے حضرت امیر معاویہ دے خلاف زباناں پہ کھول دے نے. کی کہندے نے لو جی امیر معاویہ نے بڑی وڈی غلطی کیتی, یزید نو ولیعہد بنایا تے کیوں بنایا ہے. حضرات ذرا توجہ نہ سماعت فرماندے نہ آجے گل اصولاں دی روشنی اندر کرو. ایتھے نہ میری مرضی نہ تہاڈی مرضی چلنی ہے, جذبات نہیں چلنے بلکہ ایتھے اصول چلن گے. نبی پاک فرماندے نے مستدرک حاکم دی روایت ہے اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اجتہد فاخطا فلہ اجر. ہاں فرماندے نے جدوں وقت دا حاکم خلیفہ, وقت دا حاکم بادشاہ اگر کو فیصلہ اجتہاد دے نال کردا ہے, جے فیصلہ ٹھیک ہے انہوں دوہرا اجر ملے گا, اگر وہ دا فیصلہ غلط ہے انہوں گناہ نہیں ہوئے گا بلکہ کارا ثواب ملے گا. حضرت امیر معاویہ نے جڑا ولیعہد بنان والا اے فیصلہ اتحادی کیتا ہے, اے فیصلہ انہاں دا غلط نہیں ٹھیک فیصلہ سی. اے فیصلے دیاں 2 شکاں بنا لو. پہلی شک ہے کہ ولیعہد بنانا بہتر سی, دوسری شک ہے ولیعہد بیٹے نو بنانا چاہیدا سی یا کسی اور نو بنانا چاہیدا سی. اے شک اندر اختلاف کر لو, یہ دے اندر انہاں دی غلطی سمجھ لو. چلو ولیعہد بنانا سی مشورے نال کسی اور نو بنا دیندے یا لوکاں دے مشورے نال یزید نو بنا دیندے تاکہ اختلاف پیدا نہ ہوندا. یہ شک اندر غلطی لگ گئی. لیکن جڑی پہلی شک ہے کہ ولیعہد اپنے میں زمانے وے بنا جا, کیونکہ اس تو پہلا اختلاف جڑا پیدا ہویا مسلماناں دا, حکومت دا, حاکمیت دا, خلافت دا, او دی وجہ تو جنگ جمل, جنگ صفین اور کئی صحابہ شہید تابعین شہید ہوئے نے تاکہ اندہ مسلمانہ دے اندر کوئی اختلاف پیدا نہ ہوئے. اس اختلاف نو ختم کرن دے واسطے حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی دے اندر اپنے بیٹے نو ولیعہد بنا دیتا ہے. چلو ولیعہد دے واسطے انتخاب کر دیا ہویا, اگر انہاں دی خطا بھی سمجھ دے ہو پھر بھی امیر معاویہ نو شریعت دی روشنی اندر گناہ نہیں بلکہ کارا ثواب ہے. جدو اللہ ثواب دین دیا تسی کون لگ دے ہو کہ حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کرو. تہاڈی گل افضل ہے, میرے نبی دی افضل ہے. تہاڈے پیراں مولویاں دی یا تہاڈے ماما دی یا تہاڈے ملنگاں دی گل بہتر ہے, تہاڈے ذاکراں دی گل بہتر ہے کہ میرے نبی دی بہتر ہے. امیر معاویہ دا فیصلہ اجتہادی سی, درست ہوندا ڈبل ثواب سی, غلط ہو گیا امیر معاویہ نو گناہ نہیں ہویا, کارا ثواب ملیا. جدو اللہ ثواب دین دیا تسی انہاں دے خلاف زبانہ کھول کے گناہ نہ کھٹ لو. اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ تھے